آپ کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے سیرت پر الرحیق المختوم، اس کی وجہ تصنیف جاننا چاہتا ہوں اور اس کا معنی کیا ہے آپ ہمارے ناظرین کہ دیگر سیرت کی کتابوں کے مقابلے میں الرحیق المختوم کی کیا نمایاں خصوصیات ہو سکتی؟ تو چونکہ خاندانی پس منظر ایسا تھا کہ اکثر حفاظ تھے، تو باہر کے بچے اور خود والد گرامی رحمہ اللہ نے اپنے چچا سے جو حافظ تھے ان سے ہی قرآن کریم اور دیگر قرآن کریم سے متعلق جو احکام یا تجوید وغیرہ کی باتیں ہیں اور پڑھنے کا جو سلسلہ ہے قرآن کریم کا وہ اپنے چچا ہی سے لیا۔ تو گھر کے اندر سے ہی تعلیم کی ابتدا کی اور قرآن کریم اور دیگر چند بنیادی چیزیں انہوں نے گھر کے اندر ہی سیکھی۔ والد صاحب کی دلچسپی بچپن سے ہی تعلیم و تعلم کی تھی اور وہ بچپن سے ہی ان ساری چیزوں میں، لکھنے میں، تالیف میں اور دیگر چیزوں میں وہ بچپن سے ہی رہتے تھے۔ دادی رحمہ اللہ بتاتی ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ہم لوگ تلاش کرتے تھے کہ صفی الرحمان ہے کہاں۔ جامعہ اسلامیہ کا ایک جدید شعبہ تھا اس وقت جو سیرت سے متعلق بحوث کو اور خدمات کو جمع کر رہا تھا، تو وہاں سے جب لیٹر آیا جامعہ سلفیہ کے اندر تو جامعہ سلفیہ کے ادارے میں پہنچا۔ ادارے والوں نے اس کو چھپا دیا کہ کہیں شیخ کو معلوم ہوگا تو شیخ چلے جائیں گے اور اس طریقے سے ہمارا ادارہ محروم ہو جائے گا۔ پھر ایسا ان کو محسوس ہوا سننا کو کہ شاید لیٹر نہیں پہنچا تو دوبارہ لیٹر بھیجا گیا اور والد صاحب کے ہاتھ لگ گئے۔ تو اس طریقے سے دوسری مرتبہ جب لیٹر بھیجا گیا تو والد صاحب کے ہاتھ لگ گئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے جامعہ سلفیہ سے مدینہ منورہ کی جانب گئے۔ اور والدہ رحمہ اللہ بتاتی ہیں کہ لکھنے بیٹھتے تھے تو عشاء کے بعد سے لکھتے فجر کا وقت ہو جاتا، سبحان اللہ، اور لکھتے رہتے اور لکھنے کے دوران جب تھوڑا تھکتے تھے تو تھوڑا ہاتھ پیچھے کرتے اس طریقے سے اور کہتے تھے دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری نہ ہو بست۔ الرحیق المختوم کا معنی ہوتا ہے کہ مہربند شراب، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت میں پلائی جانے والی شراب کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ اس کون میں الرحیق المختوم۔ اور مہربند شراب کی دو خاصیت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی یعنی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، دوسری کہ وہ بند کر کے چھوڑ دی جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر الرحیق المختوم کے اندر جو خاصیت بیان یعنی ایک الگ خاصیت جو اس کی ہے نوجوانوں کے لیے جو پہلو ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے غلو نہیں ہے اور آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے دکھایا گیا۔ نبی کی حیثیت تو ہے ہی، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی زندگی کیسے رہتی ہے، ایک سادہ سی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل جمعیت اہل حدیث HK ریجن گلبرگہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے ایک ایسی علمی شخصیت کے بارے میں ہے جنہوں نے پوری دنیا میں سیرت رسول کو ایک نئی روشنی عطا فرمائی ہے۔ وہ ہیں شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ آج انہی کی شخصیت، زندگی، علمی خدمات، تصنیفات اور طرز فکر کے اہم پہلوؤں پر ہم اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو فرمائیں گے، اور میرے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے فرزند دکتور طارق صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے میں آپ سبھی کی ان سے ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ شیخ، آپ ہمارے درمیان حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ آمین۔ شیخ، جیسا کہ آپ نے موضوع سنا کہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی شخصیت، زندگی، علمی خدمات، تصنیفات اور طرز فکر پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ یہ تو آپ کے والد محترم ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، تو ہمارے ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلی طور پر بتائیں کہ شیخ کی شخصیت کیا تھی اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سوال والد گرامی رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق ہے. والد گرامی رحمہ اللہ کی شخصیت ایک عالم، جی ایک فقیہ، ایک مفسر، ایک مورخ، ماشاء اللہ ایک سیرت نگار، ماشاء ایک محدث اور حدیث کے راویوں کے تعلق سے علم رکھنے والے، اللہ. جی یعنی العالم بالجرح والتعدیل جی کی حیثیت سے تھی. اور ساتھ ہی ساتھ والد گرامی رحمہ اللہ کی شخصیت کا ایک بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کی ملکی حالات پہ، بین الاقوامی حالات پہ کافی اچھی نظر رہتی تھی جی ماشاء اللہ اور اس کا بہترین تجزیہ بھی کرتے تھے. اس اعتبار سے اگر آپ کہیں تو سیاسی تجزیہ نگار میں بھی ان کا شمار تھا. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ شیخ. شیخ ان کا تعلق کس قریے سے یا قصبے سے تھا؟ دیکھیے، والد گرامی رحمہ اللہ کا تعلق کے شمال ہند کے، یعنی یو پی یا اتر پردیش کے جی ایک ضلع اعظم گڑھ کی، اعظم گڑھ سے متصل ایک قریہ، ایک ٹاؤن ہے جو مبارک پور کے نام سے جانا جاتا ہے. جی مبارک پور اس وقت یعنی علماء کرام کی جہود کی وجہ سے بہت ہی معروف علاقہ ہے. یعنی تقریباً ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کے علماء کرام، خاص طور پہ جن کا تعلق علم حدیث سے ہے، وہ اس منطقے کو، اس علاقے کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مبارک پور کی ایک بستی ہے جسے حسین آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. تقریباً مبارک پور کے اصل مبارک پور سے، قصبہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اسی قصبہ مبارک پور کے حسین آباد کے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہیں ان کی نشو و نما ہوئی. ہی ان کا آبائی تعلق ہے جو اس گاؤں سے ہے. جی تو اسی کے نام سے نسبتاً مبارک پوری کہا جاتا ہے. ہاں، مبارک پور کی نسبت سے اسے مبارک پوری کے نام سے جانا جاتا ہے. اور چونکہ جو قدیم علماء تھے اس علاقے کے، وہ اپنے آپ کو مبارک پوری کے نام سے ہی جانے یعنی پہچانے جاتے تھے، یا وہ اپنا عام طور پہ نسبت مبارک پور کی طرف کرتے تھے. جیسے صاحب سیرت البخاری ہے عبدالسلام المبارک پوری رحمہ اللہ. اسی طریقے سے صاحب تحفۃ الاحوذی ہیں علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. اسی طریقے سے صاحب مرآۃ المفاتیح ہیں شیخ الحدیث عبید اللہ الرحمانی حفظہ اللہ رحمہ اللہ. وہ اپنے آپ کو مبارک پوری کہتے. والد گرامی رحمہ اللہ کی ابتدائی جو تعریفات ہیں اس میں عمومی طور پہ آدمی کے نام سے مشہور تھے. عموماً مئو اور اعظم گڑھ یہ دونوں علاقے آپس میں، مئو ضلع کے تحت آتے تھے، ابھی دونوں الگ الگ ضلع ہو چکے ہیں. تو یہاں کے جتنے علماء تھے عمومی طور پہ اپنے آپ کو آدمی لکھتے تھے، یعنی ڈسٹرکٹ کی طرف نسبت کرتے. لیکن بعد کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بعد کی ساری تعریفات میں آپ کی نسبت سے مبارک موجود ہے. ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کا بچپن کیسے گزرا اور خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی اگر بتائیں. دیکھیے، یہاں تک کہ خاندانی پس منظر اور بچپن کا تعلق ہے تو خاندانی پس منظر اگر آپ جان لیں گے تو بچپن کو جاننا نہایت آسان ہو جائے گا. اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی. خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ایک دیندار گھرانہ تھا جس میں حفاظ اور علماء کی تعداد موجود تھی. آپ کے چچا مولانا عبدالصمد رحمانی یہ خاص یعنی چچا تھے، بالکل قریبی چچا تھے، اور یعنی والد گرامی ہمارے دادا کے بھائی تو عالموں میں شمار ہوتا تھا. اسی طریقے سے کئی حفاظ تھے، حافظ یونس اور دیگر حفاظ کرام جو حفظ کے اندر کافی معروف تھے علاقے، اور ان کا حفظ کافی پختہ تھا. دیندار گھرانہ تھا اور دینداری اس قدر زیادہ تھی کہ اس راستے سے اگر عورتوں کا گزر ہوتا، ہندو عورتوں کا گزر ہوتا تھا، تو اپنی پائلیں اور اسی طریقے سے بدن کے وہ زیورات جن سے آواز جھنکار نکلتی ہے
وہ اتار کر اس کے بعد وہاں سے جاتی تھی. تو یہ یعنی خاندانی پس منظر تھا دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے الحمدللہ کافی بہتر گھرانہ تھا، اور اسی گھرانے میں آپ کا بچپنا گزرا، جس میں بچپن میں آپ نے مختلف علم اپنے گھر، اپنے دادا اور اپنے چچا اور گھر کے دیگر افراد سے دیا. جی ماشاء اللہ. شیخ اسی طرح جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دادا محترم جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کے والد صاحب تھے، کیا ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی، یا یوں کہے کہ ابتدائی تعلیم شیخ کی کہاں سے ہوئی؟ دیکھیے، ابتدائی تعلیم اگر دیکھنا ہو تو عمومی طور پہ جو ہمارے مبارکپور کا ماحول تھا وہ یہ کہ ابتدائی قرآن سے ابتدا کی جاتی تھی، قرآن کے حروف تہجد سے ابتدا کی جاتی تھی اور اسے سکھایا جاتا تھا. عمومی طور پہ قاعدہ بغدادیہ یہ مبارکپور میں رائج تھا اور گھروں کے اندر ہی پڑھایا جاتا تھا. تو عمومی طور پہ کسی ایک گھر کے اندر مختلف بچے آ کر جمع ہو جاتے تھے. تو چونکہ خاندانی پس منظر ایسا تھا کہ اکثر حفاظ تھے، تو باہر کے بچے اور خود والد گرامی رحمہ اللہ نے اپنے چچا سے جو حافظ تھے ان سے ہی قرآن کریم اور دیگر قرآن کریم سے متعلق جو احکام یا تجوید وغیرہ کی باتیں ہیں اور پڑھنے کا جو سلسلہ ہے قرآن کریم کا، وہ اپنے چچا ہی سے لیا. تو گھر کے اندر سے ہی، گھر سے ہی تعلیم کی ابتدا بھی، اور قرآن کریم اور دیگر چند بنیادی چیزیں انہوں نے گھر کے اندر ہی سیکھی. تو ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہوئی. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے کن کن مدارس کا جو ہے شیخ نے رخ کیا اور کہاں سے حاصل کیا؟ دیکھیے، گھر کی بچپن کی تعلیم جو گھر کے اندر تھی اس کو مکمل کرنے کے بعد مبارکپور کے اندر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کا قائم کردہ ایک ادارہ ہے مدرسہ جو دارالتعلیم کے نام سے مشہور ہے. جی. تو وہاں پہ کچھ کلاسز تک انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد مبارکپور کا ایک دوسرا مدرسہ جو احیاء العلوم کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں پہ اس کے بعد تعلیم حاصل کی. تقریباً 2-3 سال وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہاں سے مزید تعلیم، چونکہ یہ ابتدائی تعلیم تھی جو پرائمری یا اس کے بعد کی چند ابتدائی کلاسوں کی تھی. اس کے بعد مدرسہ فیض عام جو جامعہ فیض عام کے نام سے مشہور ہے، اور اس زمانے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جامعہ سلفیہ ہے. جی. یا اس سے بھی اعلیٰ آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کا. وہ قدیم مدرسہ. وہ قدیم مدرسہ ہے اور وہاں سے بڑی بڑی شخصیتیں نکلی ہیں. جی ماشاء اللہ. والد گرامی رحمہ اللہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اسی طریقے سے ڈاکٹر مرتضیٰ حسن اظہری رحمہ اللہ نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی، اور بھی بڑی بڑی شخصیتیں جو ہندوستان کی تھی. جی. تو آپ یہ کہیں کہ جامعہ رحمانیہ دلی کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کا مرکز جامعہ فیض عام مئو تھا. تو وہاں پہ تعلیم والد صاحب نے حاصل کی اور وہاں سے فراغت کی. تو فضیلت سے فراغت ہوئی، جیسا کہ عام طور پہ ہندوستان میں رواج ہے، اسی رواج کے مطابق فیض عام سے فراغت ہو گئی. تو فراغت کے بعد شیخ نے یعنی دینی فیلڈ ہی اختیار کی یا کوئی اور دوسرا مرحلہ ہے؟ دیکھیے، والد صاحب کی دلچسپی بچپن سے ہی تعلیم و تعلم کی تھی، اور وہ بچپن سے ہی ان ساری چیزوں میں، لکھنے میں، تالیف میں اور دیگر چیزوں میں وہ بچپن سے ہی رہتے تھے. دادی رحمہ اللہ بتاتی ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ہم لوگ تلاش کرتے تھے کہ صفی الرحمن ہے کہاں پہ. دادا رحمہ اللہ جاتے تھے، پورے چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن پورے گاؤں میں تلاش کرنے کے بعد آتے کہتے کہیں پہ صفی الرحمن نظر نہیں آ گئے. تو دادی کہتے تھی جو بڑے گھڑے کلال ہجر کی طرح بڑے بڑے گھڑے پہلے زمانے میں ہوتے تھے، کہا دیکھو کسی گھڑے کے پیچھے تو نہیں ہے. تو جا کے دیکھتے تو کسی گھڑے کے پیچھے دب کر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے. تو یہ ان کے یعنی بچپن سے ہی دلچسپی تھی اس چیز میں، لکھنے میں. تو پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے کئی چیزوں کو لکھا، مضامین وغیرہ بھی لکھے، اور اس دوران بہت ساری کتابوں کی تالیف بھی کی جب آپ پڑھنے کے مرحلے میں تھے. یعنی فیض عام کے پڑھنے کے مرحلے میں تالیف ترجمے وغیرہ اور کچھ تالیفات انہوں نے شروع کر دی تھی، اور کچھ نسخے اس کے موجود بھی ہیں جو بالکل قدیم ہیں. پڑھنے کے بعد پڑھانے سے دلچسپی تھا درس و تدریس سے، تو اس کے لیے الہ آباد اور ناگپور میں تقریباً 2 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا. پھر اس کے بعد واپس آئے
اور کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ فیضان کے اندر گزارا، کچھ عرصہ انہوں نے دارالحدیث میں، پھر جامعہ الرشاد اعظم گڑھ میں، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے سیونی کے اندر گزارا، سیونی کے فیض العلوم کے اندر، جو کہ پہلے مسجد میں تھا، ابھی تو مدرسے کی شکل ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب لوٹ کر وطن آئے چھٹیوں میں، تو دارالتعلیم کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے اپنے یہاں کہا کہ نہیں، اب آپ کو نہیں جانا، ہمارے یہاں ہی یہ تدریس کا کام کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا کہ جامعہ سلفیہ کی طرف سے بلاوا آیا، اور پھر جامعہ سلفیہ منتقل ہو گئی۔ تو جامعہ سلفیہ میں پھر تدریس، تالیف اور دیگر چیزوں میں مصروف۔ تو یہ شیخ کی جو ہے دینی خدمات اداروں کو لے کر تھی، تو آخر میں شیخ جامعہ سلفیہ ہاں، ہندوستان کے اعتبار سے، ہندوستان کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جاننا بھی چاہتے ہیں شیخ کے بارے میں کہ شیخ کا سفر ہندوستان سے مملکہ کب ہوا؟ ہندوستان سے والد گرامی رحمہ اللہ کا سفر 1988 میں رہا، 88 میں جامعہ سلفیہ میں تھے۔ اور اس کا بھی ایک عجیب قصہ ہے، میں ذکر بھی کر دینا چاہوں گا، اس لیے کہ باقی جو جن سے متعلق تھا وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان پہ فریق رحمت کرے، آمین۔ والد صاحب نے ذکر کیا کہ میرے پاس سے جو لیٹر آیا مرکز السنہ والسیرہ النبویہ جامعہ اسلامیہ کا ایک جدید شعبہ تھا اس وقت، جو سیرت سے متعلق بحوث کو اور خدمات کو جمع کر رہا تھا۔ تو وہاں سے جب لیٹر آیا جامعہ سلفیہ کے اندر، تو جامعہ سلفیہ کے ادارے میں پہنچا، ادارے والوں نے اس کو چھپا دیا کہ کہیں شیخ کو معلوم ہوگا تو شیخ چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا ادارہ محروم ہو جائے گا۔ پھر ایسا ان کو محسوس ہوا مرکز السنہ کو کہ شاید لیٹر نہیں پہنچا، تو دوبارہ لیٹر بھیجا گیا اور والد صاحب کے ہاتھ تک گئے۔ تو اس دوسری طریقے مرتبہ سے ہاں، دوسری مرتبہ جب لیٹر بھیجا گیا تو والد صاحب کے ہاتھ لگ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جامعہ سلفیہ سے مدینہ منورہ کی جانب۔ مملکہ جانے کے بعد شیخ رحمہ اللہ کے مدینہ منورہ اور اسی طرح اس کے بعد دارالسلام ریاض میں شیخ کی کیا کیا کردار رہے، اس پر کچھ دیکھیے، والد صاحب کو مملکہ میں جامعہ اسلامیہ کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا، جو اس کا ذیلی شعبہ مرکز السنہ والسیرہ النبویہ تھا، اور یہ جامعہ کے تابع تھا، اور جامعہ کے دیواری کے 4 دیواری کے اندر ہی تھا۔ بعد میں یہ شعبہ مجمع الملک فہد لطباعت المصری شریف کے تابع ہو گیا۔ تو اس وقت والد صاحب کو بلایا گیا تھا، تو اس کا جو پروجیکٹ تھا وہ تقریباً 60 سال کا تھا، 60 جس سے پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا وہ 60 سال کا تھا، اور اس وقت کمپیوٹر وغیرہ کی دنیا یا لوگوں کے سامنے کمپیوٹر وغیرہ کے معاملات نہیں آئے تھے۔ تو پروجیکٹ پہ کام کیا گیا، تقریباً 8 سال تک کے والد گرامی رحمہ اللہ نے اس میں کام کیا، اور اس میں کئی کاموں کو کیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر نسب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، دونوں اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے بھی، ماں کے اعتبار سے، اور اس کے اندر بھی ساری تحقیقات اسی طریقے سے ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق جو مسند تھی، احادیث تھی، ان کو جمع کیا گیا۔ ایسے ہی کئی مزید چیزوں پہ کام کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد جامعہ سے منتقل ہوئے مفتیٰ دارالسلام کی طرف۔ تو مفتیٰ دارالسلام کے اندر جو اصلی کام آپ کو سونپا گیا تھا وہ تالیف و تصنیف کا تھا، اور علمی شعبے کی نگرانی آپ کے ذمہ تھی، جو بھی تحقیقات علمیہ ہوتی تھی وہ آپ کے زیر نگرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، اس کے نمایاں کردار یا کچھ پہلو، اس پر کچھ روشنی ڈالے۔ دیکھیے، والد گرامی رحمہ اللہ کے تعلق سے جب ہم کسی نمایاں پہلو کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل اس اعتبار سے کہ آپ سیرت میں دیکھیں گے تو سیرت میں یہ ہے آپ کو اس میں بالکل نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ جب حدیث میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو حدیث میں، ماشاءاللہ، جب فقہ میں بیٹھیں گے تو فقہ میں۔ تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب میں ان کی مجالس میں بیٹھتا تھا اور سوالات آتے تو اس وقت ہم بہت بڑے نہیں تھے، پھر بھی کم از کم باتیں تو معلوم ہوتی تھی۔ تو اس وقت مجھے حیرت ہوتی تھی کیسے والد گرامی رحمہ اللہ کو
فقہ کے اندر اتنی معلومات تھی. یعنی اس وقت میں ابھی یعنی ثانویہ کے مرحلے میں تھا اور جامعہ اسلامیہ کے طلباء آ کر بات کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تو اقوال کو نسبت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. جو خوبی ان کی تھی وہ یہ کہ کون سا قول کس کا ہے اس نسبت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ ایک الگ مہارت ہوتی ہے اسی کی. ذہنی جب فتح. بعد میں فقہ سے ہمارا تعلق ہوا تو اقوال کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اس کو اس انداز میں بیان کرنا کتنا یعنی ذہانت کا کام ہے یا بالکل محنت کا کام ہے وہ معلوم ہوا. تو کبھی تاریخ بیان کر رہے ہیں، تاریخ میں سن اور نام اور قائد کے نام کے ساتھ ذکر کافی مشکل ہوتا ہے یار. تو یہ ساری چیزیں جو اتنی مشکل نظر آتی ہیں ہمیں، اور وہ ایسے بیان کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں اور بیان کر رہی. سبحان تو اللہ. جو چیز سے بہت مجھے نمایاں نظر آئی والد صاحب کی شخصیت میں وہ یہ کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اور بہت وسیع مطالعہ اور چیزوں کو بہت جلد یاد کر لینا. شاید ہی مکتبے کے اندر کوئی ایسی کتاب رہی ہو ان کے ذاتی مکتبے میں جس کا مطالعہ انہوں نے نہ کیا. اور مطالعے کے لیے کوئی بھی کتاب اٹھاتے تھے تو بہت سی مختصر وقت میں کتاب کا مطالعہ کر لیتے تھے، پوری پڑھ لیتے تھے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی رہتا تھا ان کو کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے. اور ایک مرتبہ میں نے سوال پوچھا ان سے، تو سوال یعنی ایک رہنمائی کا طریقہ بھی ان کی زندگی کا تھا. میں نے ایک سوال پوچھا اقامت کے تعلق سے، اور مجھے اسی طریقے سے یاد ہے کہ میں اس وقت چھٹیوں پہ تھے، گھر پہ تھا، اور میں نے ایسے ہی پوچھ لیا. وہ مسئلہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے والد صاحب سے پوچھ لیا. تو والد صاحب نے کہا کہ نیچے مکتبے میں جاؤ، مسند احمد موجود اور مسند احمد کی فلاں جلد اٹھا لاؤ. میں نیچے گیا، مسند احمد کو لے آیا. کیا کھولو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ کھولو. میں کھولا کہ آپ پڑھو وہاں پہ. تو میں نے پڑھا تو کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی جواب مل گیا. یعنی وہ اتنی وسیع کتاب ہے وہ. مسند احمد کی وسیع کتاب، اور اس میں جلد کے اس ساتھ میں وہ جلد یا معلوم رکھنا، صفحہ معلوم رکھنا، یہ کوئی ابخری شخصیت ہی کی بات ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ میں تھی اور گھر پہ ہم لوگ تھے اس وقت سے، تو والد صاحب وہاں سے خط لکھتے تھے کہ میری فلاں کتاب پہ جو لائبریری میں اس نمبر کے ریک میں ہے، اور آپ کو دائیں طرف سے اس نمبر پہ ملے گی، یہ فلاں کتاب کے اندر فلاں صفحہ نمبر پہ، صفحہ نمبر ہی بتاتے، فلاں صفحہ نمبر پہ میں نے ایک نوٹ لکھ کے رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ نوٹ تم خط کے اندر بھیج دی. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں یعنی حفظ کافی قوی تھا. اور ویسے ہی حاضر جوابی، یعنی مختصر جواب، بہت ہی مختصر جواب دیتے تھے، بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیتے، مختصر جواب اور بر وقت معنی خیز جواب ہوتا تھا. اور آگے کوئی جواب نہ مل سکے. جیسے ایک علمی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ نماز کے بعد استغفار پہلے پڑھنا ہے یا اللہ اکبر پڑھ کر استغفار پڑھنا ہے. تو اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے. تو مجلس سے موجود کچھ علماء کی مجلس تھی، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، پہلے استغفار پڑھنا ہے، اور وہاں پہ تکبیر کا معنی جو ہے حضرت عمران صلی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، تکبیر کا معنی ہے استغفار. تو کہا اگر ایسی بات ہے تو نماز کی ابتدا میں بھی آپ لوگ استغفر اللہ کہہ کے نیت باندھ لیں. سبحان اللہ. اب کون کیا جواب دیتا ہے؟ اسی کی وہاں بھی اللہ اکبر کا لفظ ہے، یعنی احادیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، اور یہ چیز ہے احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو کہا وہاں بھی تکبیر کو آپ استغفر اللہ کہیے اور کہنے کے بعد نیت باندھ لیجیے. تو اس طریقے سے مختصر جواب ایسے ہی پوچھا گیا، یعنی کچھ چیزوں کا جواب بڑا حکیمانہ انداز میں دیتے تھے. یعنی یہ تھوڑا نمایاں پہلو جو مجھے نظر میں ہم لوگ حرم سے جا رہے تھے اور حرم میں وتر کی نماز ہو رہی تھی، 20 رکعت اس وقت حرم مدنی کے اندر پڑھائی جاتی تھی. تو والد صاحب کے ساتھ کچھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہتا تھا. تو والد صاحب کے ساتھ کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ یہ اتنی لمبی جو وتر پڑھائی جاتی ہے اس کا حکم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دودھ میں آب زمزم ملانا، دودھ میں آب زمزم ملانا ہے. تو اس طریقے سے یعنی حکیمانہ جواب بھی رہتا تھا اور پر وقت مختصر جواب. اللہ نے بڑے خدمات بھی لیے الحمدللہ.
آپ اسی کی طرف آتے ہیں کہ جو جب سے میں بے چین ہوں پوچھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے سیرت پر، الرحیق المختوم. اس کی وجہ تصنیف جاننا چاہتا ہوں اور اس کا معنی کیا ہے آپ ہمارے ناظرین کو. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے ایک اعلان جاری کیا سن 1976 میں 76 میں کہ ایک عالمی سیرت مقابلہ کا انعقاد کیا جائے گا جس میں سارے ممالک سے دنیا کے جتنے ممالک ہیں سارے ممالک سے ہر کوئی کسی زندہ زبان پہ اپنا مقالہ پیش کرے. یہ رابطہ اسلامی مکہ میں جو ہے وہاں سے رابطہ رابطۃ العالم اسلامی کے نام سے مکہ مکرمہ کے اندر سعودی عرب کے تحت. تو وہاں سے جب اعلان ہوا تو اعلان ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ والد گرامی رحمہ اللہ اس میں حصہ لیں. جی. تو پہلے ٹالتے رہے، انہوں نے خود کہا کہ میرا کوئی دل نہیں تھا اس مسابقے میں حصہ لینے کا، ٹالتا رہا میں اور وقت گزرتا رہا اور میں ٹالتا رہا. تو پھر اس کے بعد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ جو مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب کے یعنی فرزند ہیں اور والد گرامی رحمہ اللہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے بہت فورس کیا کہ نہیں آپ لکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انعام میں آپ حصہ ہی پائیں یا انعام کے اندر آپ کا نام ہی آئے، آپ لکھیے ایک سیرت پہ ایک کتاب ہو جائے گی. جی. تو اس سے یعنی تقویت میری کی چلیے، شاید وہ نیت کی تبدیلی کا معاملہ تھا، اللہ کے یعنی اللہ اخلاص پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ مسابقے کے بجائے نیت تبدیل ہو جائے. تو والد گرامی رحمہ اللہ نے یہ سوچ کر لکھنا شروع کیا، وقت کم تھا اور لکھنا شروع کیا. لکھنے کے بعد خیر اسے قلیل مدت میں پورا کر کے بھیج دیا، چھٹیوں کا وقت تھا. اور والدہ رحمہ اللہ بتاتی ہے کہ لکھنے بیٹھتے تھے تو عشاء کے بعد سے لکھتے فجر کا وقت ہو جاتا، سبحان اللہ. اور لکھتے رہتے اور لکھنے کے دوران جب تھوڑا یعنی تھکتے تھے تو تھوڑا ہاتھ پیچھے کرتے اس طریقے سے اور کہتے تھے دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری راحت بستی. یہی شعر پڑھتے تھے جی. جہاں بھی، پھر اس کے بعد پھر لکھنے ہو جاتی ہیں. تو کب صبح ہو گئی کب فجر ہو گئی معلوم نہیں پڑتا تھا. تو اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے لکھا. ابھی بھی وہ مسودات موجود ہیں جو لکھے گئے ہیں. میں اسی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ اعتراضات عام طور پہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعتراضات بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ مسودات تھے جو انہوں نے مسودے کے طور پہ لکھا تھا، اور اس وقت کی جو کیفیت تھی جو لکھا گیا تھا عمومی طور پہ وہ اعلانات کے پیچھے کے صفحات تھے. ہاں. اس وقت جیسے مختلف اعلانات لگائے جاتے تھے اجلاس عام کے، اجتماع وغیرہ کے اور بڑے بڑے سیمینار کے، تو بڑے بڑے پوسٹر تیار کیے جاتے تھے، لگائے جاتے تھے. تو پوسٹر جو بچ جاتے تھے نہیں لگائے جاتے تھے ان پوسٹروں کا پیچھے کا حصہ عمومی طور پہ رہتا تھا، اسی پہ وہ تحریر کرتے ہیں. تو مسودات آج بھی وہ الحمدللہ موجود ہے. تو کافی محنت اور لگن کے بعد انہوں نے لکھ کے وقت سے پہلے روانہ کیا اور الحمدللہ شامل ہو گیا. اور عربی زبان میں لکھا، یہ خوبی رہی اس کی کہ انہوں نے لکھا تو عربی زبان میں. جی. اور عربی زبان میں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہندوستان کی مختلف جماعتیں ہیں اور جماعتوں میں آپسی تعصب یہ معروف ہیں، جی. اور کچھ جماعتوں کے سرکردہ افراد اس وقت اس سیرت کانفرنس کی کمیٹی کے رکن تھی ہندوستان سے بھی. تو اب وہ اگر نام دیکھتے تو نام دیکھنے کے بعد شاید اسے قبول نہیں کرتے. تو اس طریقے سے کہا کہ میں عربی میں لکھتا ہوں، جو کچھ رہے گا عرب کے سامنے ہوگا، جو وہی کرنا رہے گا وہ فیصلہ کرے گی. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری چیزیں عرب جو مورخین اور سیرت نگار تھے یا سیرت میں کے ماہرین تھے انہوں نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد جو فیصلہ آیا وہ سب کے سامنے آئی. تو پہلے نمبر پر شیخ کی کتاب کو ہی منتخب کیا گیا. پہلے نمبر پہ والد گرامی رحمہ اللہ کی کتاب کو منتخب کیا گیا. 5 انعامات کا اعلان کیا گیا تھا کہ بالترتیب 5 انعامات دیے جائیں گے. تو پہلے انعام کی جو مستحق کتاب تھی وہ الرحیق المختوم تھی، عربی زبان میں لکھی گئی. عربی زبان میں لکھی گئی.
اور رحیق المختوم کا معنی میں ہاں وہی رحیق المختوم کا معنی ہوتا ہے کہ مہربند شراب. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو جنت میں پلائی جانے والی شراب سے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ اس کون میں رحیق مختوم. اور مہربند شراب کی دو خاصیت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، جی یعنی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. دوسری کہ وہ بند کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، اور جتنی پرانی ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کا اثر اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. تو جنت کے اندر چونکہ نشے وغیرہ کا تو تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ لغو اور تعظیم وہاں پہ نہیں ہے. تو جو چیز رہے گی وہ یہ کہ نشاط اور سرور، جو عام طور پہ جس مقصد سے جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، تو وہ نشاط اور سرور حاصل ہوگا. اور مناسبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پڑھنے والا شخص سے جب پڑھتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے. آپ کی سیرت ہی ایسی ہے کہ آدمی محبت میں یا اتنا اس کے اندر چاشنی ہے کہ آدمی بالکل یعنی غفلت کا شکار ہے، معلوم نہیں پڑتا، مدہوش ہو جاتا ہے. اور حقیقت بھی ہے. دیکھیے میں نے بہت سارے افراد سے یہ چیز سنا کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے. اور یہ عربی زبان کے اندر بھی، اردو زبان میں، دیگر زبانوں کے بھی معاملات یہی، یعنی اسی طریقے سے ہر زبان کا پڑھنے والا شخص جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی چاشنی سے باہر نہیں آ پاتا. جی سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور سوال اسی کتاب الرحیق المختوم کے تعلق سے ہے کہ دیگر سیرت کی کتابوں کے مقابلے میں رحیق المختوم کی کیا نمایاں خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے رحیق المختوم کی جو نمایاں خصوصیت ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک نقطہ اور بیان کرو جس سے یہ سوال کا جواب واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. رحیق المختوم کو جو پہلا انعام دیا گیا اور بعد میں جو چند اعتراضات چند افراد کی طرف سے آئے اور آتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ کہ رحیق المختوم کے اندر کچھ ضعیف احادیث ہیں. اور ضعیف احادیث کے حوالے سے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کو جو مقام دیا گیا تھا وہ اس مقام کی یہ کتاب مستحق نہیں تھی. لیکن وہاں پہ سیرت کے ماہرین تھے، انہوں نے اس نقطے کو کیوں نہیں دیکھا، جبکہ یہ نقطہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے. یعنی اعتراض کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حقیقت میں نہ یہ ایک بڑا نقطہ ہے کہ ضعیف احادیث جنہیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں، کیسے سیرت میں ان ضعیف احادیث کو درج کیا گیا ہے. اور جبکہ والد گرامی رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی وہ ایک معاپلس کی شخصیت تھی، حدیث کے اعتبار سے بھی ایک بڑی شخصیت تھی. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تعلق سے بھی وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے، تو پھر ضعیف چیزوں کو کیوں داخل کیا ہے؟ اور سیرت کے ماہرین نے اس نقطے کو کیوں نہیں لیا کہ سب سے جو صحیح ہوتی ہے روایات کے اعتبار سے اس کو لیا جاتا؟ یہ اصل میں اس کتاب کا نمایاں پہلو بھی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ وہ پہلو ہے جو دوسروں سے الگ کرتا ہے. یہ احادیث جو ذکر کی گئی ہیں، میں نے تقریباً ساری احادیث ضعیفہ جن کو بہت سارے یعنی کچھ علماء نے اس کو الگ سے ذکر بھی کیا ہے تعلیق کے طور پہ، اور کچھ اعتراضات دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں، میں نے ایک ایک حدیث کا مطالعہ کیا. تو مجھے جو چیز نظر آئی میں نے اسے نوٹ بھی کیا ہے. تو مجھے جو نظر آئی وہ یہ کہ سیرت کے اصول اور ضوابط الگ ہیں، یعنی تاریخ کے، اور حدیث کے اصول اور ضوابط الگ ہیں. اور حدیث کے اصول اور ضوابط کو سیرت پہ فٹ کر کے مکمل طور پہ لینا یہ ایک بڑی غلطی ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا تھا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے تم بیان کرو اور کوئی حرج نہیں. اور یہ جو بیان کرنا ہے وہ حدیث بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ جو واقعات ان کی پچھلی قوموں کے ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی واقعات یا تاریخ کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر آپ کی امت کے افراد بیان کرتے ہیں جو حدیث کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن تاریخ کے اعتبار سے وہ ضعیف نہیں ہو سکتے ہیں، تو جن احادیث کو، جن سیرت کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے جو واقعات ضعیف ہیں حدیث کے اعتبار سے، وہ سیرت
اور تاریخ کے اعتبار سے صحیح ہے، تو وہ اعتراض ہی نہیں بنتا ہے. اس لیے سیرت کے ماہرین نے اس چیز پہ، اس نقطے پہ مواخذہ نہیں کیا، پکڑ نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے صحیح السیرہ وغیرہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی جو سیرت کی صحیح کو الگ کیا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے علی منہج المحدثین. کچھ مؤلفین نے اپنی کتاب میں ٹائٹل باقاعدہ عنوان قائم کیا علی منہج المحدثین، کہ سیرت نبویہ محدثین کے منہج پہ. کیوں محدثین کا منہج کہا گیا ہے؟ اسی کہ سیرت اور تاریخ کا منہج الگ ہے اور محدثین کا منہج الگ ہے. اب جو احادیث ایسی ہیں جو عقیدے یا احکام سے متعلق ہیں، اگر وہ سیرت کے اندر آتی ہیں، اور ایسی مجھے تقریباً 2 یا 3 احادیث ملی پوری الحق المختوم کے اندر، 2 یا 3 احادیث ملی جن کا تعلق کے فقہ سے ہے، یعنی حکم سے ہے. تو جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے یا جن کا تعلق کے عقیدے سے ہوتا ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، سیرت میں بھی قبول نہیں کریں گے، اسی کی اس سے ایک حکم مستنبط ہو رہا ہے، ایک عقیدہ لیا جا. جی بالکل. باقی جو واقعات ہیں ان واقعات کو لیا جائے گا. واقعات کے اندر بھی ترجیحات ہوتی ہیں، اور چند ایک چیزوں کے ضعیف ہونے سے کوئی چیز، کوئی کتاب پہ اثر نہیں پڑ سکتا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان روایات کو، جو تاریخی روایات ہیں سیرت کی، ان کو الگ کر دیا جائے تو پھر سیرت میں خلل ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے، کیسی ہجرت کی ہے اس کا ذکر ہی نہیں. اگر آپ ضعیف روایات کو نکال دیں گے، مکہ کی زندگی کا کوئی اثر ہی نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی زندگی کیسی رہی مکہ میں، رسالت سے پہلے کی زندگی کے تعلق سے، تو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، تو ایک تسلسل ٹوٹ جائے گا. جی بالکل. اور یہ خوبی ہے الحق المختوم کے اندر کہ اس کے اندر مکمل تسلسل موجود ہے. یعنی پڑھنے والا ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ابھی یہ ہوا، کل یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا، اس طریقے سے وہ پڑھتا جا رہا ہے پوری زندگی میں. جیسا کہ یہ کتاب جو ہے آپ نے بتایا اور شیخ نے عربی میں لکھی ہے، تو عربی میں لکھنے کے بعد اس کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا، اور خاص کر کے اردو زبان میں کیا شیخ محترم نے ہی اردو ترجمہ کیا یا کوئی دوسرے شخصیت نے ترجمہ کیا؟ دیکھیے والد گرامی کے رحمہ اللہ کی جو عربی تھی وہ کافی اچھی تھی، جی الحمد للہ، اور ادیبانہ عربی تھی. اور اگر آپ غزوات کے اعتبار سے لیں گے تو جنگی جو زبان تھی، عربی زبان جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی مختلف پہلوؤں کے لیے، اس انداز میں انہوں نے تحریر کیا تھا. ہمارے ایک ہم کلاس تھے، لبنان سے تعلق رکھتے تھے. جی. تو پہلے دن جب ملاقات ہوئی تو بہت خوشی کے ساتھ ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوگی. میں نے کہا بتائیے آپ. کہا آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، ہمارے یہاں نصارہ یعنی کرسچن پڑھتے، جو سبحان اللہ. کرسچن پڑھتے. کہاں؟ میں نے کہا پھر وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی جو زبان ہے اتنی ادبی ہے کہ وہ لوگ اس کو ناول کے طور پہ پڑھتے ہیں. یعنی اس میں اتنی چاشنی ہے عربی ادب کے اعتبار سے بھی کہ ادبی طور پہ وہ اسے پڑھتے ہیں. اس سے ادب کو لینے کے لیے جس طریقے سے ناولوں سے ادب دیا جاتا ہے، اس انداز سے پڑھتے ہیں. تو یہ ادب یعنی الحق المختوم کی عربی زبان کی، اور حقیقت ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے، پڑھنے والا کبھی یہ محسوس نہیں کرتا. اور کئی لوگوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی عجمی مؤلف کی کتاب کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو والد گرامی رحمہ اللہ نے اس کے بعد یعنی انعام کے بعد مطالبہ ہوا کہ اس کتاب کو اردو میں کا خالد دیا جائے. تو والد گرامی رحمہ اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے. کچھ افراد اس کو کہتے تھے اگر الحق المختوم کا اردو ترجمہ، کہتے اردو ترجمہ نہیں ہے، یہ مستقل ایک تالیف ہے جو میں نے اپنے انداز میں لکھی ہے. یعنی اسی کی روشنی میں میں نے اپنے انداز میں، اس لیے ہر وہ چیز یعنی لفظ بلفظ ترجمہ یا ترتیب آپ نہیں پائیں گے. ساری چیزیں ہیں، واقعات اسی ترتیب سے ہیں، لیکن واقعات کا جو قالب ہے وہ اردو میں ایسا ڈھالا گیا ہے کہ اس کو آپ ترجمہ کہیں گے تو اس کی حیثیت کم ہو جائے. تو یہ ایک مستقل تالیف ہے جو بالکل الحق المختوم کے طرز پہ ہے، اور اسی انداز میں اس کو اردو میں ڈالا گیا. تو اردو بھی کافی اچھی تھی،
والد گرامی رحمہ اللہ کی اردو بھی کافی اچھی تھی، جو بھی نہیں اردو ادب صحیح کے ہے، اعتبار سے بھی، تو خود انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، تو تقریباً جن زبانوں کا ہمیں علم ہے وہ 74 زبان، 74 زبان کا ہمیں علم ہے، اس میں سے کچھ نسخے موجود بھی ہیں اور بھی زبانوں میں ہوگا، لیکن ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ترجمہ ہوا؟ یہ جیسا کہ الرحیق المختوم تقریباً جو ہے 1976 76 سے آپ نے بتایا کہ مطالبہ ہوا، مقابلے کے اعلان ہوا، تو اس کے بعد ترجمہ اس کا کتنے سال بعد ہوا، یا یوں کہیے کہ اردو میں کب لکھی گئی؟ اردو میں لکھا گیا تو تھوڑا لیٹ لکھا گیا، اسی کی 78 میں جی انعام کے اعلانات ہوئے۔ اس کے بعد پہلی طباعت رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے عربی میں رہی، پھر اس کے بعد ترجمے کا مطالبہ کیا گیا پڑوسی ملکوں سے خاص طور پہ، اور والد گرامی رحمہ اللہ سے کئی مطالبات تھے، تو آپ نے لکھا، لیکن مجھے سن یاد نہیں ہے کہ کس سال میں وہ کیا گیا، لیکن تقریباً مجھے جو فاصلہ نظر آتا ہے وہ 6 سے 7 سال کا جو عرصہ تھا۔ جیسا کہ آپ نے شیخ کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ایک سوال یہ ہے کہ سیرت نبوی کی خدمت میں شیخ محترم کی محنت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر نظر کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، کس مقام سے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو شاید ہی عرب میں کوئی گھر ایسا ہوگا جو الرحیق المختوم سے خالی، سنانا اور دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے مکتبات ہیں، شاید ہی کوئی مکتبہ ایسا ہوگا جس میں جو الرحیق المختوم کتاب سے خالی ہے، چاہے وہ محلی زبان میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے ملکی زبان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دبئی کے اندر مجھے معلوم ہوا، دبئی کے اندر ایک مکتبہ ہے، اس مکتبے میں باقاعدہ ایک کارنر بھی والد صاحب کے نام سے، ماشاء اللہ، ان کی کتابوں کا، الرحیق المختوم اور دیگر کتابوں کا پورا ایک کارنر ہی بنایا گیا والد صاحب کے نام سے۔ اور یہ کتاب اتنی مقبولیت اختیار کی کہ سعودی عرب کے اندر عمومی طور پہ شادی کے موقع پہ یہ کتاب تقسیم کی جاتی ہے۔ اور والد گرامی رحمہ اللہ نے ایک واقعی بتلایا کہ تحفے کے طور پہ پہلے شب زفاف کے اندر اکثر جو شوہر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیوی کو تحفے کے طور پہ دیتے، تو ایک شوہر نے اسی کتاب کو تحفے کے طور پہ دی، سبحان اللہ، اور آنے کے بعد خود اس نے بتلایا، تو عوام کے اندر بھی اس کی مقبولیت ہے اور علماء کے درمیان بھی اس کی مقبولیت کافی ہے، اور کافی اچھی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، مقبولیت کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور والد گرامی رحمہ اللہ جب یاد کرتے اس مقبولیت کو تو رو دے دیتی، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو بہت بڑی خدمت ہے اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ اسی طرح شیخ محترم نے ایک اور سیرت کی کتاب لکھی، تجلیات نبوت، تو اس سلسلے میں کچھ بات؟ دیکھیے، دوسری جو کتاب تجلیات نبوت کے نام سے لکھی گئی، یہ دراصل الرحیق المختوم کے حجم میں اور اس کی سائز بڑے ہونے کی وجہ سے تو مطالبہ کیا گیا سعودی عرب کے اندر کہ آپ ایک ایسی متوسط کتاب لکھیے جو ثانویہ کے طلبہ کے لیے مناسب ہو۔ ثانویہ سے وہاں کا ثانویہ، یہاں کی عالمیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس مطالبے کی بنیاد پہ والد گرامی رحمہ اللہ نے روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار کے نام سے لکھی، اور آج بھی وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے اندر ثانویہ کے مدارس میں مقررات میں شامل ہے۔ تو اسی کا اردو ترجمہ تجلیات نبوت کے نام سے، تو چونکہ عربی میں لکھی گئی تو فوری طور پہ مطالبہ ہوا، تو مطالبے سے پہلے ہی والد صاحب نے تیار رکھا تھا اس کو۔ میرے ایک مجلس میں آئے کچھ افراد، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے شیخ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہ روضۃ الانوار کا اردو ترجمہ کر دو، کہ یہ 1 منٹ رکی، گئے اور لانے کے بعد کہا یہ اردو ترجمہ حاضر ہے، مجھے معلوم تھا آپ طلب کریں گے تو میں لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو خاص کر کے الرحیق المختوم یا تجلیات نبوت سلسلے الحمدللہ ایک کے بعد عنوانات آتے جاتے ہیں، مسلسل تسلسل جاری ہوتا ہے، پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ اور پڑھیں۔ تو ایک سوال اسی نسبت سے ہے کہ شیخ محترم کا جو انداز بیان ہے
اس انداز بیان میں کون سی چیز سب سے زیادہ قاری کو متاثر کرے؟ دیکھیے، قاری کو جو چیز متاثر کرتی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کتاب یا کسی بھی بیان یا کسی بھی درس میں دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جی اور خاص طور پہ جب ہم کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر کتنا اخلاص ہوتا ہے، اس اخلاص کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعلق کے جوڑ دیتا جوڑتا ہے۔ ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں، اور ان سب میں اس کو جو مقبولیت حاصل ہو اخلاص کی وجہ سے۔ اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے موطا کے تعلق سے کہا تھا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے لکھا جائے گا وہ باقی وہ باقی رہے۔ تو جب بھی میں اس کی مقبولیت پر نظر ڈالتا ہوں، لوگوں کا اس سے شغف اور تعلق، تو مجھے وہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے، اس لیے کہ جب والد گرامی رحمہ اللہ کو جو تحریر ملی، یعنی جو ابھارا گیا، اس میں یہی تھا کہ ایک کتاب ہو جائے گی، یعنی کتاب ہو جائے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انعام کا جو مقصد تھا، مسابقے کے اندر شرکت کا جو مقصد تھا، وہ مقصد ہٹ کر اخلاص کی طرف آیا، اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور جاننا چاہیں گے کہ شیخ کی الرحیق المختوم یا روضۃ الانوار کے علاوہ دیگر اور کون سی کتابیں ہیں، تصنیفیں ہیں؟ دیکھیے، تصنیفات تو بہت ساری ہے، تقریباً 50 کی عدد تک پہنچ جاتی ہے، جن میں عربی تعریفات و تصنیفات بھی ہیں، اور کچھ عربی کتابوں کا ترجمہ بھی ہے، اور مختلف فنون سے متعلق ہے۔ فنون سے مراد یہ کہ کچھ عقیدے سے متعلق ہیں، کچھ جماعتوں اور فرقوں کی پہچان سے متعلق ہیں، کچھ احادیث کی شرح سے متعلق ہے، جیسے مشہور کتاب اتحاف الکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، جی اسی طریقے سے منت المنعم یہ صحیح مسلم کی شرح ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے بہجت النظر کے نام سے مصطلح کے اندر چھوٹی سی کتاب ہے، جس میں مصطلحات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایسی ہی کچھ کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن میں اظہار العرب کی شرح لکھی گئی جو غیر مطبوع ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی، اور تقریباً سارے فنون پہ مختصر انداز میں یا مفصل انداز میں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو آج کل شیخ کی کتابیں یا آپ کی شخصیت کس طرح رہنمائی کر سکتی ہے؟ دیکھیے، والد گرامی کی کتابیں تو مختلف موضوعات پہ ہیں، اور تحریریں بھی مختلف مجلات کے اندر مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا، مختلف جماعتوں سے منسلک ہونے کا۔ تو والد گرامی رحمہ اللہ کی کتاب صوفیت سے متعلق بھی ہے، تصوف کی کارستانیہ۔ اسی طریقے سے انکار حدیث آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے، انکار حدیث پہ 2 کتابیں آپ کی ہیں، انکار حدیث عقیابات اور انکار حدیث کی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ قبروں سے متعلق دیکھیں گے تو اس پہ آپ کا مناظرہ ہے، مناظرہ بجٹیاں، جو قسم حق و باطل کے نام سے مطبوع ہے۔ تو یہ مختلف کتابیں مختلف انداز میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے ہی کئی دروس ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، ان میں صحیح عقیدے کا بیان کیا گیا، اور خاص طور پہ اکثر جو آپ کے بیانات ہوتے تھے دروس وغیرہ، اس میں عقیدے پہ بہت زور دیتے تھے، یعنی بڑے سمپل انداز میں عوام کو سمجھاتے تھے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، یعنی سلف کے عقیدے کو بیان کرتے، توحید کو اتنے آسان انداز میں بیان کرتے تھے کہ ایک عام شخص سے اگر صحیح طور سے سن لے تو انشاءاللہ وہ ہدایت پا جائے گی۔ یعنی قبر پرستی کیا ہے، اور مشرکین مکہ کا شرک کیا ہے، قرآن کے اندر کس انداز میں شرک کو بیان کیا گیا ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں، صرف اتنا ہی بیان کر دیتے، عوام خود فیصلہ کر لیتی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سننے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کتابوں کو افکار کے اعتبار سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے اندر رحیق المختوم کے اندر جو خاصیت بیان، یعنی ایک الگ خاصیت جو اس کی ہے، نوجوانوں کے لیے جو پہلو ہے
وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے غلو نہیں ہے، اور آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ نبی کی حیثیت تو ہے ہی، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی زندگی کیسے رہتی ہے، ایک سادہ سی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی، جس میں بشریت کے تمام پہلو پائے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے باطل عقائد پہ یوں ہی رد ہو جاتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہر جگہ پہ، یعنی جنگی میدان کے اندر بھی اور عام حالات میں بھی۔ تو ایک بڑا سیدھا راستہ ملتا ہے ان کو۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کرے، خاص طور پہ یعنی افکار سے متعلق جو اشکالات ہیں ان کا مختصر ہی صحیح لیکن جواب آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائے گا۔ ایسے ہی جو دروس ہیں ان دروس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دروس کے اندر بھی بہت سارے رہنمائی کے پہلو ہیں الحمدللہ۔ جی شیخ، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کی وفات کب، کیسے اور کہاں؟ والد رحمہ اللہ اصل میں جو دیکھا جائے تو زندگی اتنی مصروف تھی کہ شاید وہ اپنے صحت پہ خاص دھیان نہیں دے سکے، جی، اور ان کی جو روٹین تھی یعنی یومیہ جو ان کی روٹین تھی وہ یہ کہ فجر کے بعد جب گھر پہ لوٹتے تو لوٹنے کے بعد تعلیف میں لگ جاتے تھے، جب تک ناشتہ تیار ہو رہا ہے، جانے کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت تک وہ تعلیف میں لگے تھے، اور اس دوران ناشتہ وغیرہ کرتے، ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل جاتے، اور وہاں پہ بھی علمی کام، وہاں سے لوٹ کر آتے تو ایسا نہیں کہ آرام کرتے، یا جب تک کہ کھانا وغیرہ لگایا جاتا، دستر لگایا جاتا، جی، اتنے وقت میں الٹ بھی بیٹھ، سبحان اللہ۔ پھر دستر لگانے کے بعد اگر کچھ باقی رہا تو کھانا کھانے کے بعد پھر تھوڑا بہت لکھتے، پھر تھوڑا آرام کرتے عصر تک، عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کے لکھنا شروع کر دیتے، اور مغرب سے کچھ پہلے حرم کے لیے جاتے تھے عمومی طور پہ، تو مغرب حرم پڑھتے، اور مغرب سے عشاء کا وقت طلبہ کو دیتے تھے، تو طلبہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے سوالات کرنا، یا کہیں پہ اگر کچھ پروگرام رہا تو نکل جاتے تھے۔ عشاء کے بعد عمومی طور پہ پروگرام وہاں پہ ہوتا تھا سعودی عرب کے اندر، تو عشاء کے بعد نکلتے تھے، یا لوٹ کے آئے تو پھر لکھنا شروع، جب تک کہ دستر لگتا آپ لکھتے رہتی، تعلیف میں پھر اس کے بعد دستر سے فارغ ہو کر کھانے وغیرہ سے پھر لکھنے بیٹھ جاتے، اور کبھی کبھی لکھنے میں اس قدر مصروف ہوتے کہ لکھتے ہی کب تک لکھ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں، سبحان اللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ چہل قدمی وغیرہ کر لیتے، کچھ مکمل ہو جاتا، تو اس طریقے سے ان کی زندگی تھی مکمل طور، تو یہی روٹین رہی۔ اچانک ان پہ فالج کا حملہ ہوا، پہلا فالج کا حملہ مدینے میں تھا، اس وقت میں چھوٹا تھا، اور مجھے لے کر صبح پاؤں برابر نہیں پڑ رہا تھا، تو مجھ کو ساتھ میں لیا کہ کچھ آفس کے کام ہے تو تم بھی ساتھ میں چلو، تو میں ساتھ میں گیا، کچھ کئی آفسوں کے کام تھی، تو آتے آتے کافی یعنی پیر اثر انداز ہوا، جامعہ لوٹے، تو میں بھی تھا جامعہ کے ہاسپٹل میں گئے، دکھایا تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ مستشفیٰ ملک فہد ہاسپٹل میں اب چلے جائیے، اور ریفر کر دیا گیا۔ کوئی نہ ان کو اندازہ تھا نہ مجھے اندازہ تھا، جیسے وہاں پہنچنے کے بعد میں تو کافی چھوٹا تھا، تو پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا گیا، اس سے کہا آپ تم چلے جاؤ گھر پہ خبر کر دینا، تو میں لوٹنے کے بعد گھر پہ خبر کیا ایسے سے ہے، اور کہا شام میں امی کو لے کر آنا، تو شام میں لے کر گیا، تو تقریباً 12-13 روز تک ایڈمٹ رہی، تو فالج کا پہلا حملہ وہ تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے طبیعت درست ہو گئی، اور وہاں پہ انکشاف ہوا کہ شوگر بھی ہے، تو خیر اس کے بعد پھر کافی صحت میں اچھی یعنی بہتری آ گئی، اور نارمل چلنے لگی۔ پھر دوبارہ اٹیک ہوا فالج کا دوبارہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد تھوڑا یعنی زبان متاثر ہوئی، ہاتھ کے حصے متاثر ہوئے، لیکن اس کے باوجود دکھتے رہتے تھے، یعنی اس کے باوجود بھی جیسا بھی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پڑھنا مشکل ہوتا تھا، لیکن لکھتے تھے، لکھ کے دیتے تھے کہ اس کو پڑھو اور اس کو فیئر کر دو، تو میں بہت غور کر کے اسے پڑھتا، پھر اس کے بعد پشت تھا،
تو وہ کچھ چیزوں کو درست سے کرتا، اس طریقے سے وہ لکھتے اور میں اس کو خیر کرتا. تو اسی کیفیت میں برابر لکھتے رہے، یعنی تعلیقات آج بھی ہیں، اور اسی کیفیت میں انہوں نے حج اور عمرے سے متعلق کتاب بھی لکھی، اور بھی بہت ساری جو تصنیفات اور تحقیقات تھی، ساری چیزیں جاری تھی وہ کیا الحمدللہ. پھر وطن آئے ہوئے تھے، ہندوستان آئے ہوئے تھے، اور واپسی میں ان کو امریکہ جانا تھا. 3 دن کے بعد ہی ریاض پہنچ کے چوتھے دن ان کو امریکہ نکلنا تھا. تو 3 دن پہلے پھر تیسرا اٹیک، اور یہ بہت شدید تھا، بالکل مکمل طور پہ پیراڈائز ہو گئے، اور مستر سائل فلاش ہو گئے ہندوستان میں. ہندوستان میں ہی، اور اتفاقاً سفر سے 3 دن پہلے. ہاں. تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک وہ فلاش پہ رہے. پھر 1 دسمبر 2006 کو جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا. یہ ہندوستان میں ہوا یا ہندوستان کے اندر مبارک میں گھر پہ ہی، وطن پہ تھے، گھر میں تھے، گھر میں ہی انتقال. بہرحال شیخ کی جو خدمات تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اتنا تو ہمارے لیے ایک درس ملتا ہے کہ آج کا جو ہمارا رونا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے کسی کام کے لیے، کسی تعلیف کے لیے، اگر شیخ کی زندگی کو اگر پڑھیں گے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب تک دسترخوان لگ جاتا تو اس دوران بھی لکھتے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم جو رونا روتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے. یہ بزرگوں کی اور پرانے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی برکت رکھی تھی، خلوص تھا دل میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو شیخ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.